اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی ارواح کو اکٹھا فرمایا۔ انبیاء اور رسل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں، محفل ہے، اور محفل اتنی پیاری جس میں حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ولادت کا تذکرہ کیا، محفل کی، میلاد کیا۔ میلاد کا معنی ہے ایسی محفل جس میں حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہو، اور وہ محفل جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اکٹھا کر کے اور خود بیان کیا ہو اپنے حبیب کی ولادت کا، وہ کیسی محفل ہوگی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 81 پر ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو۔ اے میرے نبی وہ وقت کتنا پیارا تھا جب میں نے محفل کی تھی۔ اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اس وقت کا پتہ ہے، اس محفل کا پتہ ہے۔ حضور علیہ السلام خود موجود تھے اس وقت۔ فرمایا میرے حبیب اس میثاق کو یاد کرو، پختہ وعدے کو یاد کرو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ وعدہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اکٹھا کیا تھا اور سب سے عہد لیا، لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے میرے نبیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے رسولو تمہیں کتاب اور حکمت جب میں عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس میرے حبیب میرے رسول آ جائیں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اے میرے نبیو اے میرے رسولو اگر تمہارے دور میں کتاب بھی تمہارے پاس ہو اور تم خود نبی ہو، رسول ہو، حکمہ نبوت رسالت، کتاب اے میرے رسولو اگر کتاب بھی تمہارے پاس ہو، ہدایت تمہارے پاس ہو اور رسالت بھی ہو، اور اس کے باوجود اگر میں اپنے حبیب کو بھیج دوں، خدا تو جانتا ہے، خدا پتہ ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، آخر میں جائے گا تمام انبیاء کے آخر پر، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی ولادت کا تذکرہ کر رہا ہے، پتہ ہے کہ میں نے آخر پر بھیجنا ہے، لیکن فرما رہا ہے اے میرے نبیو اے میرے رسولو اگر میرا حبیب تمہاری موجودگی میں آ جائے اور تمہارے پاس کتاب بھی ہو، تمہارے پاس نبوت و رسالت بھی ہو، اور جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور تمہاری موجودگی میں میرا حبیب آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے میرے رسولو اے میرے نبیو تم نے سب نے میرے حبیب پر ایمان لے آنا ہے، میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا ہے، اور میرے نبی کی مدد کرنی ہے، نصرت کرنی ہے میرے حبیب کی۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کتنا پیارا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کی محفل لگا کر حضور کا میلاد کر رہا ہے۔ قال اقررتم، فرمایا میرے نبیوں اور رسولو، قال فرمایا اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، کتنی تاکید فرما دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور سننے والے جن کو حکم ہے وہ نبی ہیں۔ انبیاء اللہ کے حکم کو کبھی بھی ٹال نہیں سکتے، مخالفت نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے، ہر حالت میں انبیاء اللہ کے حکم کے آگے سر خم تسلیم کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے رسولو نبیو اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا بات پکی ہو گئی، اقرار کیا اور اس شرط پر میرا باری عہد مضبوطی سے تھام لیا، میری اس عہد کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قالو اقررنا، تمام انبیاء اور رسل نے بلند آواز سے سب نے جواب دیا اے اللہ ہم زبان سے بھی دل سے بھی اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے ضرور ہم اگر ہماری موجودگی میں تیرا حبیب آ جائے تو ہم اپنی بات چھوڑ دیں گے، اپنی کتابیں چھوڑ دیں گے اور ہم اے اللہ تیرے حبیب کا کلمہ پڑھیں گے۔ قال فشہدوا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے رسولو فشہدوا، گواہ ہو جو ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کی طرف دیکھو، گواہی ایک دوسرے کی جو دینی ہے تم نے، گواہ ہو جو ایک دوسرے کے۔ وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارا گواہ ہوں، تم اپنے آپ کے بھی گواہ بن جاؤ، ایک دوسرے بھی کی گواہ ہو جاؤ۔ وانا معکم من الشاہدین، اور میں تم سب پر گواہ ہوں۔ یہ وہ محفل تھی جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اکٹھا کر کے کی۔ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، تو جس نے روگردانی کی، جس نے نافرمانی کی، انبیاء ہیں وہ رسل ہیں، نافرمانی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کتنی تاکید فرما رہا ہے فمن تولا بعد ذالک، جو بھی اس کے بعد انکار کرے گا، اس عہد کو توڑے گا، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو حکم دے رہا ہے۔ یہ وہ محفل تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اکٹھا کر کے کی ہے۔